حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 اور آیت نمبر 227 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ وہ لوگ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایلا کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ایلا ایک قسم کی قسم ہے۔ اصل میں پہلے یہ رواج تھا اور کئی حضرات اس طرح سے اپنی بیوی سے قریب ہونے کی قسم کھا لیتے تھے کہ قریب نہیں ہوں گے، اور اس کو ایسے ہی لٹکائے رکھتے تھے، ایک رواج تھا۔ لیکن اب اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے ایک حد مقرر کر دی کہ اگر کسی بنیاد پر کسی نے قسم کھا لی کہ اپنی بیوی سے قریب نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ قربت نہیں کرنے کی اگر قسم کھائی، تو اس کے لیے مدت مقرر کر دی گئی کہ 4 مہینے تک 4 مہینے تک وہ مدت رہے گی۔ اگر وہ قسم پوری کرتا ہے تو 4 مہینے مکمل ہونے کے بعد پھر وہ عورت کو رکھنا چاہے رکھے یا نہیں تو اس کو طلاق دے۔ طلاق کا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 4 مہینے تک اگر وہ قریب نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ موقف ہے کہ جب تک وہ طلاق نہیں دے گا اس وقت تک عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو یہاں ایلا کا مسئلہ ہے۔ ابھی کل ہی قسم کھانے کے متعلق احکام بیان کیے گئے تھے کہ قسم کون سی جائز ہے کون سی نہیں ہے۔ تو اس دور میں قسم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ کبھی کبھی قسم کھا لیتے تھے کہ بیوی سے قریب نہیں ہوں گے۔ جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر یہ حکم بیان کیا گیا کہ اب اگر کوئی اس طرح کی قسم کھاتا ہے تو اس کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ 4 مہینے تک اگر وہ اپنی قسم پوری کرتا ہے تب تو درست ہے، اس کے بعد پھر اس کو اختیار رہے گا۔ لیکن اگر 4 مہینے سے پہلے وہ اپنی بیوی سے قریب ہو گیا تو اس کی قسم ٹوٹ گئی، اور اس صورت میں اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ کے بارے میں کل بتایا تھا کہ اگر کسی نے کوئی قسم کھا لی کہ فلاں کام نہیں کروں گا اور وہ کر لیا تو اس کی قسم ٹوٹ گئی، اور قسم توڑنے والے کے لیے کفارہ ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ یا تو وہ 3 روزے مسلسل رکھے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اس دور میں 3 صورتیں تھیں غلام آزاد کرنے کا، تو آج کے دور میں یہ غلاموں کا سلسلہ تو ہے نہیں، اس لیے اب 2 ہی آپشن ہیں، یا تو 3 روزے رکھے قسم ٹوٹنے پر، یا اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس میں ایک خاص اشارہ یہ ہے کہ اگر مدت پوری کر لیے، یعنی جو قسم کی مدت تھی 4 مہینے تک، اگر مدت پوری کر لیے تو اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرمائے گا کیونکہ قسم وہ پوری کر رہا ہے۔ اب یہ قسم کھانے کی وجہ کیا ہوتی تھی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ سزا کے طور پر یہ قسم کھائی جاتی تھی، جیسے کہ اگر بیوی وہ بات نہیں مان رہی ہے، یا اس کی اجازت کے بغیر کہیں نکل جاتی ہے، یا اس کے خلاف چل رہی ہے، یا اس سے کچھ تکلیف ہے، تو ایسی صورت میں اس سے دور رہنے کے لیے یہ ایک طرح کی قسم کھائی جاتی تھی۔
لیکن آج بھی حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کی قسم کھائی تو اس کو کہتے ہیں ایلا. تو ایلا جس نے کر لیا تو اب وہ 4 مہینے تک قریب نہیں ہو سکتا. اگر اس نے ایلا کی قسم کھائی کہ 4 مہینے تک میں قریب نہیں ہوں گا تو اب وہ قسم اسے پوری کرنا ہے، اور اگر اس درمیان وہ قریب ہو گیا تو اس کی وجہ سے اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا حکم اس میں ساتھ میں آ رہا ہے، جس کو آیت نمبر 227 میں ارشاد فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر پھر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، یعنی چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے. یہاں حکم یہ ہے کہ اگر 4 مہینے تک قریب نہ ہونے کی قسم کھائی اور 4 مہینے پورے ہو رہے ہیں اور اس کے اندر اصلاح نہیں ہوئی، یعنی اس عورت کے اندر کوئی سدھار نہیں پیدا ہوا اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب اس کو رکھ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اس کے رکھنے کی وجہ سے اس میں اور زیادہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس کے نقصانات ہیں، تو ایسی صورت میں طلاق کا ارادہ کر لے، یعنی اس کو طلاق دینے کی کا ارادہ کر لیا تو وہ طلاق دے کر کے علیحدہ کر سکتا ہے. یہاں تو اس اعتبار سے حکم ہے، لیکن اب بات آ گئی ہے طلاق کی، تو اس سلسلے میں حدیث پاک کی روشنی میں کچھ خاص باتیں عرض کرنا چاہوں گا. یہ طلاق کیا ہے؟ طلاق اصل میں طلاق کا مطلب ہے چھٹکارا. ایک عورت جب اجنبیہ تھی، جب آدمی نے اس سے نکاح کر لیا تو اب نکاح کے بعد وہ بندھن میں بندھ گئی، یعنی نکاح کے بندھن میں بندھ گئی ہے. تو جب تک یہ طلاق نہیں دے گا اس وقت تک وہ نکاح سے نکل نہیں سکتی. یہ شریعت میں طلاق کا جو اختیار رکھا گیا ہے، طلاق کی جو صورت ہے، وہ نکاح کو ختم کرنے کے لیے، اور جب تک وہ نکاح کو ختم نہیں کرے گا اس وقت تک وہ عورت کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. آج کل ایک آزاد فکری یہ چلی ہے کہ آدمی طلاق دے سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں طلاق دے سکتی. عورتیں بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہم کو بھی طلاق دینے کا حق ہونا چاہیے، کہ ہم بھی شوہر کو طلاق دے دیں. اور کئی کئی خبر بھی آتی ہے کہ عورت کہتی ہے میں نے تم کو طلاق دیا. عورت کے طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی. آدمی، مرد، شوہر طلاق دے گا تو ہی طلاق ہوگی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا الطلاق لمن اخذ بالساق. طلاق کا اختیار اس کو ہے جو شوہر ہے. تو اب شریعت مطہرہ میں اسلامی نقطۂ نظر سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق طلاق کا اختیار شوہر کو دیا گیا ہے، تو عورت طلاق کا اختیار نہیں رکھتی ہے. ہاں البتہ اس کے لیے ایک راستہ شریعت نے یہ رکھا ہے کہ جیسے اگر مرد ظالم ہے، بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، یا اس کا خرچہ نہیں دیتا ہے، اس کا حق نہیں پورا کرتا ہے، اور عورت اس سے چھٹکارا چاہتی ہے، تو اس کو شریعت نے اختیار دیا کہ وہ خلا لے لے. خلا یہ بھی طلاق ہی کی ایک قسم ہے. خلا کے لیے طریقہ یہ ہے کہ عورت خود اگر نہیں جا سکتی ہے تو اس کا کوئی وکیل جائے، یعنی اس کے والد، اس کے بھائی، اس کا کوئی رشتہ دار، اس کے کوئی قریبی، وہ قاضی کے پاس جائیں، اور قاضی، جن کو قاضی شرع، قاضی شہر مقرر کیا جاتا ہے، ان کے سامنے وہ اپنا معاملہ رکھیں کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، لہٰذا ہم خلا چاہتے ہیں. تو عورت کی طرف سے جب خلا کی گزارش آتی ہے، عرضی آتی ہے، تو قاضی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے شوہر کو بلوائے، اس کو اپنے پاس میں بلا کر کے اس کے متعلق تحقیق کرے کہ تمہارے بارے میں یہ کمپلینٹ آئی ہے، یہ شکایت آئی ہے، کیا واقعی یہ صحیح ہے؟ اگر وہ صحیح ثابت ہوتا ہے تو پھر قاضی جو ہے اس شوہر کو راضی کرے کہ خلا اس کو دینے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ. اب اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو دونوں کی رضامندی سے ایک تحریر تیار ہوتی ہے. یہ تحریر صرف اور صرف ایک ثبوت کے لیے، ورنہ زبانی طور پر بھی اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے خلا مانگا ہے، میں نے خلا دے دیا، تو اب اس صورت میں دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں، یعنی طلاق ہی کی صورت ہے. لیکن یہاں جب تک وہ راضی نہ ہو اس وقت تک یہاں بھی خلا کو معلق رکھا گیا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کچھ غلط بہانہ بنا کر کے، آدمی اچھا ہے، صحیح ہے، لیکن اس کو چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو اس طرح سے اگر وہ خلا لینا چاہے تو اس کی بھی اجازت نہیں. اس لیے قاضی کے سامنے مقدمہ رکھنے کا حکم دیا گیا کہ جو قاضی شرع ہوتے ہیں وہ اس کو
اس حالات کو دیکھیں، اور جو بھی ان کی شکایتیں ہیں وہ واقعی اگر صحیح ثابت ہوتی ہیں تو پھر ان دونوں کے درمیان جدائیگی کے لیے خلا کی صورت اختیار کریں۔ لیکن اگر غلط ثابت ہوتا ہے تو پھر ان دونوں کے درمیان صلح کی صورت بنائیں۔ سب سے پہلے تو میاں بیوی میں اگر اختلاف ہے تو قاضی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں کے حالات کو دیکھ کر دونوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کرے، جوڑنے کی کوشش کرے، یہ نہیں کہ فوراً جو ہے وہ ختم کرنے کی تیاری میں بیٹھا رہے۔ آج کل کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا دکان کھول کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہم طلاق کرا دیں گے، خلا کرا دیں گے، اور اس پر پیسے لیتے ہیں۔ پیسہ لے کر کے تحریر لکھ کے دے دیتے ہیں کہ 2 بار ان کو لیٹر بھیج دیے کہ بھائی تم آ کر کے اپنی صفائی بیان کرو، وہ نہیں آئے تو یہاں سے لیٹر لکھ کر کے بھیج دیے کہ ہم نے تمہارا خلا کر دیا، اب تمہارا نکاح ختم ہو گیا۔ اس طرح سے خلا نہیں ہوتا ہے، اس طرح سے وہ عورت نکاح سے نہیں نکلتی ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ یہاں پر طلاق کا اختیار شوہر کو ہے، اور خلا اگرچہ عورت کو اس کا حق دیا گیا ہے لیکن اس میں بھی اس شوہر کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ طلاق دینے کا اختیار کب ہے؟ کیا ایسے ہی اٹھے بیٹھے ہنسی مذاق کبھی بھی طلاق دے دینے کا حکم شریعت نے دیا ہے؟ جیسا کہ بعض عورتوں کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے مردوں کو طلاق کا اختیار دے کر کے عورتوں کا حق چھین لیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اسلام عورتوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ عورتوں کا حق دلایا ہے۔ اسلام کے اگر احکام کو صحیح طریقے سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے جتنا عورتوں کو حق دلایا ہے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اسلام نے جتنا عورتوں کے حقوق کی طرف مردوں کو توجہ دلائی ہے کسی اور مذہب میں اتنی توجہ آپ کو نہیں ملتی ہے۔ یہ اسلام کا بہت بڑا آپ کے اوپر احسان ہے کہ اسلام آنے کے بعد عورتوں کو ایک اونچا مقام دیا گیا، ورنہ عورتوں کی کیا حیثیت تھی عرب میں؟ ان کو تو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور جو رہتی بھی تھیں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کو خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، یہاں تک کہ عرب والے جوا کھیلتے تھے تو اپنی عورت کو رکھتے تھے کہ جوا میں ہار گئے تو یہ عورت لے جانا۔ عورتوں کی یہ حیثیت تھی۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اسلام آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزوں کو ختم فرمایا، عورتوں کو عزت کا مقام عطا فرمایا، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا عورت اگر ماں کی حیثیت رکھتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بتائیے اتنا اونچا مقام اسلام نے دیا ہے۔ تو پھر یہ الزام لگانا کہ طلاق کا اختیار شوہر کو دے کر کے اسلام نے ظلم کیا ہے یا عورتوں کا حق نہیں، یہ غلط خیال ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ دیکھیں تو جہاں شوہروں کو طلاق دینے کا اختیار دیا گیا ہے وہیں پر ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی رکھی گئی۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے بے وجہ اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مباح چیزوں میں، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک مباح چیزوں میں یعنی جو جائز ہیں ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی طلاق دیتا ہے بے وجہ تو عرش اعظم ہل جاتا ہے، یعنی ایک بہت ہی بڑا جرم اس نے کیا، زمین کانپ جاتی ہے، آسمان اس پر لعنت برساتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی عورت طلاق مانگتی ہے تو اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت برستی۔ طلاق کیوں مانگ رہی ہے؟ بے وجہ طلاق مانگنا، بے وجہ طلاق دینا، اس کے متعلق حدیثوں میں بہت سخت مذمت آئی ہے۔ آج اکثر جوانوں کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے ہنسی مذاق میں اور کبھی بھی طلاق دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ طلاق کو مذاق کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے۔ یہ طلاق کا استعمال اس کی اجازت کب ہے؟ جب انتہائی ناگزیر حالت ہو گئی، یعنی بہت ہی مجبوری ایسی آ گئی کہ اب دونوں میں نبھا نہیں ہو پا رہا ہے، دونوں میں جم نہیں رہا ہے، روز لڑائی جھگڑا
اور خاص طور پر عورت کے اندر کوئی خرابی ہے، بد چلن ہو گئی، بے حیا ہو گئی، بات نہیں سنتی ہے، اس کا کردار خراب ہو گیا، ایسی صورت میں بھی حکم یہ ہے کہ پہلے اسے مہلت دے، پہلے اسے سنوارنے کی کوشش کرے، اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اپنی گھر میں رکھ کر کے اس کی اصلاح کرو، یعنی اگر اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، آپ کو پتہ چلا، فوراً طلاق دینے کا بھی حکم نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ گھر میں اسے بند رکھ کر کے کہیں جانے مت دو، اور تھوڑا سا اس پر ناراضگی کا اظہار کرو، غصے کا اظہار کرو، تاکہ اس کو احساس ہو جائے، اس کا بستر الگ کرو تاکہ اسے احساس ہو جائے۔ یہ کچھ چیزیں پہلے کرنے کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر مارنے کی ضرورت پڑے تو بس تھوڑا سا مارو، اتنا نہیں کہ اس پورا بدن سوج جائے، چہرے کو نہ مارے بلکہ بدن پر ایک دو ایسے مارے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن ان سب کے باوجود وہ اگر سدھرتی نہیں ہے، اس کے اخلاق بہتر نہیں ہو رہے ہیں، کردار بگڑا ہوا ہے، اور اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے اولاد پر غلط اثر پڑ سکتا ہے، تب جا کر کے اسے طلاق دینے کی اجازت دی گئی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، اگر چھوٹی سی غلطی ہو گئی، جیسا کہ آج کل جو اکثر معاملات آتے ہیں ہمارے یہاں دارالفتہ میں، کہ عورت لڑکی گئی ہوئی ہے اپنے ماں میکے گئی ہوئی ہے، اب یہاں سے یہ فون کرتا ہے کہ آج آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، اب وہ کہتے ہیں آج نہیں آؤں گی، اب یہ زور غصے میں کہتا آج نہیں آؤ گی تو طلاق۔ یہ کیا ہے، مذاق ہے؟ ایسی صورت میں طلاق دینے کا کہاں شریعت نے حکم دیا ہے؟ اب کبھی اگر کسی کے یہاں جانے کو روکنا ہے کہ فلاں گھر نہیں جانا ہے، میکے نہیں جانا ہے، اب وہ کہتے نہیں میں جاؤں گی، دونوں میں ضد ہو جاتی ہے، اب یہ ضد میں کہتا ہے اگر جاؤ گے تو تم کو طلاق۔ تو یہ مذاق ہے، یہ طلاق کا استہزاء ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا کہ ایسی بات بات پر طلاق کا لفظ زبان پر نہ لاؤ۔ خاص طور پر آج شادی شدہ حضرات کے لیے، یا جو شادی شدہ نہیں ہیں، ان کو اس بات کی تعلیم دینا ضروری ہے کہ یہ طلاق کا لفظ زبان پر ہرگز ہرگز نہ لائیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے جہاں تھوڑا بہت جھگڑا ہوا، تھوڑی بہت انبن ہو گئی تو وہیں پر فوراً طلاق دے دیتے۔ ابھی کتنے معاملات ہمارے پاس دارالفتہ میں استفتاء لے کے آتے ہیں کہ حضرت میں غصے میں طلاق دے دیا، غصے میں طلاق دے دیا۔ میں پوچھتا ہوں کیا کوئی ہنستے ہوئے بھی طلاق دیتا ہے؟ غصے ہی میں تو غصے کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسا غصہ، یہ تو پاگل پنی کی بات ہے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں نہیں میں غصے میں تھا، میں ہوش میں نہیں تھا۔ اگر غصے میں تھا، ہوش میں نہیں تھا، اگر ناپاکی گندگی چیز اگر دے دیں گے تو کیا کھا لے گا؟ اتنا تو احساس ہے، اتنا تو شعور ہے، کیوں طلاق دے رہا ہے؟ تو یہ طلاق دینے کا اختیار جو ہے وہ بہت ہی آخر صورت میں ہے کہ جہاں اس کے اندر اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، یا اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت ساری خرابیاں آ سکتی ہیں، تو اس کو اپنی زندگی سے الگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ ایک دانشور نے بڑی اچھی مثال دی۔ ابھی چند دنوں پہلے یہ طلاق کا مسئلہ بہت اٹھا ہوا تھا، حکومت بھی اس کا بڑا سہارا لے رہی تھی، کیونکہ مسلمانوں کے ایسے احکام اور مسائل یہ حکومت بھی اس لیے اٹھانا چاہتی ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی توجہ ادھر ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے ان کا اپنا ووٹ بینک بن جائے گا، تو اس لیے بھی یہ ایشوز اٹھاتے ہیں۔ طلاق، 3 طلاق اگر دے گا تو طلاق نہیں ہوگی، اور طلاق اگر کوئی دیتا ہے تو وہ طلاق نہیں مانی جائے گی۔ یہ سب مسائل ابھی پارلیمنٹ میں بھی اٹھائے گئے۔ اس سلسلے میں ایک بڑے اچھے دانشور نے مثال پیش کی کہ اسلام نے طلاق دینے کی جو اجازت دی ہے وہ ہر موقع پر نہیں ہے، ایمرجنسی طور پر ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ نے فلائٹ کا سفر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، فلائٹ میں ایک ایمرجنسی ڈور ہوتا ہے، بیچ میں ایمرجنسی ڈور۔ وہاں جب بیٹھتے ہیں، جو بھی وہاں پر مسافر بیٹھتے ہیں، تو ایئر ہوسٹس آ کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا حادثہ ہوا، پلین کو نیچے اترنا پڑا یا گر گیا اور ہم بچے ہوئے ہیں اور وہ ڈور نہیں کھل رہا ہے، تو یہ ایمرجنسی ڈور سے نکلنے کے لیے یہ طریقہ ہے، وہ بتاتے ہیں۔ تو یہ ایمرجنسی ڈور ہے۔ اب فلائٹ میں آپ چل رہے ہیں، اب ایمرجنسی ڈور کب کے لیے ہے؟ جب ویسی ضرورت پیش آئے تب کھولیں گے۔ اگر آپ اوپر ہی سے دیکھنے کے لیے کہ دیکھو کھول کر کے دیکھتے کیسا ہے، تو پتہ چلا نیچے گر جائیں گے۔ تو ایسے ہی
طلاق کا اختیار جو ہے وہ ایمرجنسی طور پر ہے کہ بہت ہی زیادہ سخت ایسی ضرورت پیش آئی. اب اس میں بھی ایک بہت اہم قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ طلاق نہ دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے ڈائریکٹ 3 طلاق نہ دے، بلکہ سوچنے کا موقع دے، سمجھنے کا موقع دے، اور گھر والے آپس میں مل کر کے بیٹھیں، ادھر والے ادھر والے دونوں طرف والے بیٹھ کر کے اس سلسلے میں سوچیں، غور کریں اور معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہو دونوں میں اصلاح ہو سکے. اس کے باوجود اگر معاملہ نہیں بن رہا ہے تو اخیر میں اس کے لیے حکم یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ پاکی کی حالت میں رہے اس وقت صرف ایک طلاق دو. ایک طلاق دو، کیونکہ ایک طلاق دینے سے طلاق تو ہوتی ہے لیکن وہ مکمل نکاح سے الگ نہیں ہوتی ہے، وہاں پھر بھی واپس لینے کی گنجائش ہوتی ہے. اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. ایک طلاق دے دیے اور چھوڑ دیے، اب اس کو بھی احساس ہوتا ہے کیونکہ اب جب طلاق ہو گئی ہے ایک طلاق تو وہ اپنے گھر یہ اپنے گھر. اب جب دونوں دور ہو گئے، دونوں میں جدائیگی ہو گئی تو اب اندر سے دل ملامت کرنے لگتا ہے، احساس ہونے لگتا ہے ارے مجھ سے غلطی ہو گئی. اس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط قدم اٹھایا اس لیے مجھے زندگی میں بڑی تکلیف آئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں کے اندر احساس جاگتا ہے. تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا بھی حکم ہے کہ اگر ایک طلاق دیے ہیں تو واپس اس کو لے سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں. یعنی صرف یہ کہنا کہ میں نے رجوع کر لیا، میں نے واپس لے لیا، تو اب اس میں نہ نکاح کی ضرورت ہے نہ حلالہ کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ وہ اپنے نکاح میں واپس لے لیا تو جیسے پہلے میاں بیوی تھے ویسے ہی دونوں رہ سکتے ہیں. تو یہ ایک طلاق دینے کی صورت میں. اور اگر ڈائریکٹ 3 طلاق دے دیا تو پھر وہ واپس اس کو نہیں لے سکتا، یعنی اب اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا، اس کا نکاح بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا جب تک کہ وہاں پھر ایک لمبا پروسیجر ہے کہ اب وہ دوسرے کے ساتھ نکاح ہو، پھر وہ دونوں ساتھ میں رہیں. اگر وہ طلاق دیتا ہے تب جا کر کے پھر یہ شوہر اول اس کے ساتھ نکاح کرے گا، ورنہ اب اس کو اس کے ساتھ نکاح کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے 3 طلاق دینے کی صورت میں. اس لیے ہمیشہ یہ خیال میں رہے کہ کہیں بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ڈائریکٹ 3 طلاق دینے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے، اس میں بہت بڑا نقصان ہے. اکثر معاملات ایسے ہی آتے ہیں کہ 3 طلاق دینے کے بعد تب آتے ہیں دارالفتہ میں. اب کوئی راستہ ہم کو بتائیے، کون سا راستہ ہے؟ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجَيْنِ غَيْرَهُ، اگر 3 طلاق دے دیا تو اب وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسرے سے نکاح نہ کرے. کون یہ گوارا کرے گا کہ اس کی بیوی دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح ہو تو پھر اس کو واپس لانی؟ یہ سزا دی گئی ہے، سزا رکھی گئی ہے کہ اگر 3 طلاق دو گے تو پھر وہ تمہارے نکاح سے مکمل نکل جائے گی، اب وہ عدت گزار کر کے دوسرے سے نکاح کر لے گی، پھر تم کو واپس نہیں ملے گی. اس لیے سزا رکھی گئی. بعض لوگوں نے اس پر یہ حلالہ کا مذاق اڑایا ہے کہ ایسا اسلام میں ایسا ہے نہیں، حالانکہ ہے، تفصیل موجود ہے. انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیلات آگے کی آیات میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آج صرف طلاق کا ذکر آیا تھا اس لیے میں نے مختصر اس کا ایک خاکہ، طلاق کس صورت میں دینے کی شریعت میں اجازت ہے اس کا ایک خاکہ پیش کیا. اب کس طریقے سے طلاق دی جا سکتی ہے اور کس طریقے سے دی ہوئی طلاق کا کیا حکم ہے اس کی کافی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اگلی آیات میں ان کا تذکرہ ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو احکام شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمیں ہر گناہ، ہر برائی سے، شیطانی خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے روزے، ہماری نمازیں قبول فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہماری عمر میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین یا اللہ خدمت دین کے لیے، تیرے مقدس دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، یا اللہ ہمیں عمر دراز بالخیر عطا فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا. یا اللہ ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا.
دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخ روئی سرفرازی عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمن و رحیم، ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری دم تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔